मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صارفین نے ایک سال میں لیسکو کو 3 ارب کی بجلی فروخت کی ہے، ٹھیک ہے، اور لیسکو کو بھی کروڑوں کا فائدہ ہوا کیونکہ 19 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی گئی تھی. بالکل، لیسکو کو بھی فائدہ ہوا، لیسکو کو تو شاید بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا نا، ٹھیک ہے. اچھا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا کہ ان کی جو اضافی بجلی جو انہوں نے بنائی تھی، یہ تمہارا مائک گر گیا، اس کو دوبارہ لگا لو. میں نے کہا تھا تو لوگوں کو فائدہ ہوا کہ ان کی بجلی چاہے لیسکو نے سستی خریدی، لیکن چلو اس ملک میں کچھ بھی مل جائے، اب ادھر تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہوتا ہے نا، تو وہ ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ مطلب کل ہم شاید خبر پڑھ رہے تھے کہ ٹیکسس میں 800% کے قریب کوئی وہ مطلب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے وہ گرمی کی وجہ سے بجلی کی. اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں تو مطلب ان کا جو ادارہ ہے بجلی والا، انہوں نے کہا کہ ہم تو کنفرم تھا ہمیں کہ عید کی تو لوڈ شیڈنگ ہوئے گی، کیونکہ ہم تو اتنی بجلی دے ہی نہیں سکتے جتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی وہ کک ان کر گیا، جو لوگوں نے ادھر بھی سولر لگوائے تھے نا، ان کی جیسی بجلی بیچ میں آئی ہے. تو سولر بہت ضروری چیز ہے. جس کے پاس پیسے ہیں فوری طور پہ سولر لگوائے. جتنا آپ رکیں گے اتنا اس نے مہنگا ہونا ہے، جتنا آپ جلدی لگوا لیں گے اتنا آپ کی زندگی میں آگے سکون ہوگا. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں جو ایک وجہ سے نہیں لگوا رہے کہ ان کو پیسے بھی ہیں اور وہ نہیں لگوا رہے. وہ کہتے ہیں ان کا وہی تمہارے والا مسئلہ کہ جی ہمارا نصیب ایسا ہے کہ جس دن ہم لگوائیں گے نا تو اس دن یہ فیصلہ کرے گی لیسکو کہ ہم نے اس کے بدلے میں پیسے تو دینے ہی نہیں ہیں بس. یہ پرابلم ہے. اچھا، میں کہہ رہا ہوں پھر بھی لگوائیں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اضافی یونٹ ہیں وہ چاہے ضائع ہی کیوں نہیں ہو جاتے، جتنے آپ نے استعمال کیے ہیں ان کے اگینسٹ تو وہ کٹ جائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہوگا. آپ جب اپنا یہ لگوانے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد جب آپ اپنا بل دیکھیں گے نا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. کیونکہ جو بل میں دیکھ چکی ہوں اپنے گھر پہ وہ میں اٹس آئی کانٹ ایون تمہیں بھی مینشن نہیں اٹ. یقین آیا؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا. میں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. میں نے بہت دیر تک اس کو اگنور مارا، لیکن پھر آبویسلی پھر مجھے فکر پڑ گئی کہ ایتے کل ہی پے کرنا ہے، نہ کیتا تو پھر 4000 اور اتنے پہ جائے گا. وہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو شاید میں کسی وقت اپنے بڑھاپے میں جا کے آگے سے اپنی اولاد کی اولاد کو بتاؤں کہ بیٹا میں نے اتنا بل دیا تھا. میرا حوصلہ نہیں ہے وہ بتانے کا. تو خیر اینی وے، اور میری یہ بھی ریکویسٹ ہے آنے والی حکومتوں سے بھی کہ اللہ کا واسطہ ہے سولر کو ٹیکس فری ہی رکھیے گا. جتوں مرضی تسی پہ کٹ لو پیسے، پیسے جائیں ہم یہ بھی، لیکن یہ کہ جس چیز کا فائدہ اس طرح سے ہو رہا ہے سبھی کو ہو لینے دے کوئی اچھی چیز کسی ٹائم پہ نا. اب ٹیکسس کی ایگزامپل کتنی اچھی ایگزامپل. ہاں مطلب آپ دیکھو نا جب لوگ لگا رہے ہیں اپنے اپنے پلانٹس تو سرکار کو اس طرح سے پلانٹس لگانے کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن آسرا نا کہ چلو یار اگر ہم نہیں کچھ کر رہے تو چلو کدھر اور آ ہی جائے گی. سو دیٹ از مائی پوائنٹ. خیر یار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھی خبر ہوتی ہے پھر ایک بری خبر ہوتی ہے آف کورس ٹو بیلنس اٹ آؤٹ سو دیٹ یو نو آپ بہت زیادہ امید سے یہ پروگرام نہ بند کریں. سپلائی میں جو ہے 14 لاکھ لیٹر کا شارٹ فال آ گیا ہے پیٹرول کی، اور شہر میں 180 پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں. بالکل، میں نے رات کو ہی دھکے کھائے ہیں. ہاں مجھے پھر 2 پیٹرول پمپ سے نہیں ملا، پھر تیسرے سے مل گیا. اچھا، تیسرے پہ بھی وہ یہ چکر تھا کہ پہلے وہ جو رنگ بازی شروع ہوئی تھی نا پی ایس او کے کچھ پمپس پہ، وہ اب باقیوں پہ بھی ہو رہی ہے کہ جی کارڈ پہ ہم ایکسٹرا چارج کریں گے. سو وہ جو پہلے 1% انہوں نے ختم کر دیا وہ واپس آ گیا جے. اصل میں میرا بس وہی ہے، میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا سین ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ادھر پیٹرول پمپس کا سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے. مطلب وہ پرابیبلی پی ایس او بھی جب کر رہا تھا تو پی ایس او کے سارے پمپس تو نہیں کر رہے تھے. سو کچھ پمپس ہیں جن کی پاس جو مشین ہے وہ سیدھا مرچنٹ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، کچھ ہے جو کہ پیٹرول پمپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تو جو پیٹرول پمپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے ان کی جو ڈیل کٹ ہوئی ہوئی ہے بینک سے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے کیونکہ ان کا بزنس کم ہے. جو پی ایس او کی ڈیل ہے اس میں جو پیسے کٹتے ہیں وہ کم ہے کیونکہ وہ مرچنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ پورے پی ایس او کا ہے تو اس کی ڈیل کچھ ڈفرینٹ ہے. سو یہ جو ہے نا کون سا پیٹرول پمپ کس ریٹ پہ بینک سے ڈیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے لائف از لائک اے باکس آف چاکلیٹ. اللہ میاں میں زہر نیلا تھوتھا اس ٹائم پہ نا صرف نیلا تھوتا چاہیے. بائی دا وے اس طرح کی کوئی خبر ہوتی ہے نا تمہیں میں عورت نہیں لگتی کسی ٹائم کہ یار وہ بیچاری خوار نہ ہو جائے، چلو ماں ہوئی پیٹرول ذرا کم ہوا ہے، اگر تو تم کہیں نکلی ہو تو پلیز دیکھ لینا بہت بند ہوئے میں، اس طرح کی خبر مجھے دے دیا کرو.
میرا بھلا کر دیا کرو علی, کر دیا کرو, کیونکہ زیادہ پیٹرول چھاڑ کے میں تیری طرف ہی آتی ہوں, میرا اور کتنا زیادہ کام نہیں ہوتا پا ہے, تو بتا دیا کریں آپ. اچھا جی یار, ڈڈ یو گائز ہیئر اباؤٹ دس ایپ جو ہماری حکومت نے لانچ کی ہے, ہو گئی ہے, بیپ ایپ ہے, ٹھیک ہے, اٹس این آلٹرنیٹ ٹو واٹس ایپ, ٹھیک ہے, اور اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کی آڈیو یا ویڈیو لیک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افتتاح کر دیا اور پہلے 30 دن جو ہے اسے ٹیسٹ کیا جائے گا, لائک مینی ادر ایپس جو کہ کام کرنے سے انکاری ہیں, فردرمور بینک ایپس اینڈ ایوری تھنگ ایلس, دس از ناٹ گونا ورک اینی وے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی اگر واٹس ایپ کی چیزیں لیک ہو رہی ہیں تو اس کی کیسے نہیں لیک ہوں گی, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل, سارا کچھ ہی نکل رہا ہے جو بھی ہے, اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کس سورس سے نکل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے لانچ کیا. اگر آپ میں سے کسی نے شوقیہ طور پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے. واٹس ایپ میں سے بھی لیک اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ہیک کر کے بیچ میں سے نکال لیتا ہے, وہ تو کسی نہ کسی ایک کا فون کمپرومائز ہوتا ہے, وہ فون ہی ہاتھ لگ گیا آپ کے, یا اس بندے نے خود نکال دیا, اپنی نیت اس کی ہونا ہے کہ چلو یار ذرا تماشا کھیل تماشا اسٹارٹ کرتے, تو وہ ہے, تو either you stay on this WhatsApp یا بھی بات ایک ہی ہے. میں ویسے بات بتاؤں, یہ لوگ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں یا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ وہ جو اے آئی کی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں نا کہ کسی کی بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کچھ بھی کرتے ہوئے. اچھا, وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بڑے گھبرا رہے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کی لوگوں کی ویڈیوز آ جائیں گی. میں تو بہت خوش ہوں, ٹھیک ہے, میں تو اس وجہ سے خوش ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, غلط لوگ بنا کے میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, سب کے ساتھ ہوگا, لیکن ایک دفعہ نا یہ ختم ہی ہو جائے گا کہ میرے پاس تمہاری ویڈیو ہے, چاکا کھل جائے گا نا, وہ ساروں کی ویڈیو چل رہی ہوگی, وہ کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. you won't be able, مطلب no one will be able to threat you twice, کیونکہ فرسٹ ٹائم میں جب آپ لیک ہو چکے تو آپ کہیں گے میں تو ہر جگہ پائی جاتی ہوں, تو تمہیں کیا ہی مزید میرا بگاڑ لینا ہے یا بنا لینا ہے. تو ہاں اس لحاظ سے تو however دس یہ ہیں حجا کامران کے نام سے ہیں ٹویٹر پہ, انہوں نے پورا ایک تھریڈ کیا ہے اباؤٹ دا لنک, جہاں پہ اگر آپ کی نیوڈ فوٹو کسی نے اے آئی سے جنریٹ کر دی ہے تو آپ وہ لنک یوز کر کے اپنی وہاں سے فوٹو کروا بھی سکتے ہیں, نکلوا بھی سکتے ہیں سسٹم سے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ ان کو وہاں پہ جا کے فالو کر چکے, انہوں نے کافی ڈیٹیل وہ کیا ہوا تھا, تو یو کین گیٹ ایکسیس ٹو دیٹ. ویسے تو اللہ معاف کرے نہ ہی ہو کسی کے ساتھ, اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کہ خدا نخواستہ آپ کبھی بھی میری کوئی دیکھیں اگر اس طرح کی چیز, اگر 6 پیک ایپس نہیں ہے تو وہ میری نہیں ہے, وہ نا فوٹو شاپ ہے, وہ اس کو اے آئی سے بنایا ہوا ہے. اصل میں تو بہت اندر ماحول اس ٹاپ پہ بس, ٹھیک ہے, بہت ٹاپ پہ ہے ہی نہیں. کبھی آپ کو پیٹ نظر آیا ہے اس کا, وہ ایک چکر ہی کوئی ڈبے بنے ہوئے ہیں, ڈبے بنے ہوئے, وہ تو ہم اس کو تھوڑا سا نا یوں بٹھاتے ہیں کہ یہ اکڑا رہتا ہے, ہاں نظر بھی نہ لگے. ایگزیکٹلی, مطلب ون بیوٹیفل پرسن ایٹ اے ٹائم ان دا شو, ٹھیک ہے. اچھا جی یار, یہ کنال سے نظریہ پاکستان روڈ سگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن تیار کر لیا. میں آپ کو صرف یہاں پہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ جتنے سگنل فری کوریڈور جو بن رہے ہوتے ہیں نا, وہ ارا پرا سارے ہر طرح کے درخت تو گرینری کاٹ کوٹ کے تو وہ بنائے جاتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ گو اہیڈ دیز پروجیکٹس, ان کا کچھ کریں. اب رافع عالم کو دوبارہ واپس بلانے کا وقت آ گیا ہے. ہاں, لیکن اس میں جو زیادہ مزے کی خبر تھی نا وہ یہ تھی کہ سی ایم پنجاب نے نظریہ پاکستان پہ یو ٹرن بنانے کا یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے, ہم سے شغل لگا رہے ہیں. اچھا, آؤٹ گوئنگ جو شہباز شریف نے کل وہ کر دی تقریر بھی, اینڈ یو نو 2 days now left to things to happen. تو انہوں نے جانے سے پہلے جو ہے ہی از آکشننگ ہز توشہ خانہ گفٹس ٹو ہیلپ دا orphans. تو آئی گیس کسی چیریٹی وغیرہ میں انہوں نے دینا ہوگا یا جو بھی تھا, لیکن ہی واز ویری یو نو اوپن اباؤٹ اٹ کہ میں جی بیچنے لگا ہوں. اور آگے بیسیکلی وہ اس کی کاپی کی ہے نا, مودی صاحب نے کیا تھا نا یہ, ہاں, تو انہوں نے پھر ایسے کہا کہ وائی ناٹ می, ٹھیک ہے. تو خیر اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کا بھلا کر کے جا رہے, لوگ آپ کو دعائیں ہی دیں گے اور کیا ہی ہوگا. اچھا میں یہاں پہ بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو آؤٹ ڈیٹڈ خبر تھی یہ وہ فلانا ڈھمکانا. سو بابر اعظم ہیز بیکم دا اونلی سیکنڈ پلیئر ان کرکٹ ہسٹری ٹو اسکور 10 centuries in T20. کیا بات ہے, سالڈ جا رہا ہے,
ٹھیک ہے. آپ اس پہ آپ پھر بحث شروع کریں وہ سلو ہے وہ فلانا ہے ٹمکانا ہے, مجھے نہیں پتا. سینچریاں ہو رہی ہیں T20 کے اندر ہو رہی ہیں اور مطلب کنسسٹنٹلی ریکارڈ بھی اچھا ہی جا رہا ہے. ایویں تو نہیں نا کوئی ٹاپ 3 میں ہر وقت ہوا رہتا, تو کمال ہے. نہیں وہ تو جو سلو والا مسئلہ ہے نا, وہ جو آج کل LPL کھیل رہا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, جو 2 پیسٹ وکٹ ہوگی نا, جو مشکل پچ ہوگی وہ دنیا میں کہیں بھی ہوگی, اس پہ بابر سے اچھا پلیئر کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وکٹ سنبھالے گا, سکور کرے گا, سارا کچھ. وہ جو ہوتا ہے نا پھٹے پہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جی اس طرح نہیں کٹ سکتا جس طرح سے ایک ہٹر کٹتا ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جہاں پہ پھٹا ہے نا اس کو اوپن نہ کراؤ. یہ تو نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ ٹیم میں نہ کھلاؤ, سیکنڈ ڈاؤن لے کے آؤ, اوپر ٹلے کھلاؤ, وہ اگر مارتے ہیں بعد تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آگے سنبھال لے. ہاں اچھا, ہماری طرف نا یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو 1 ڈاؤن کر دو, یہ اس طرح کر دو. وہ کہتے ہیں کیپٹن چینج کریں. ٹھیک ہے, کیپٹن چینج کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اس کو لگا رہنے دے, وہ اس کے ساتھ ہی پرفارمنس دے رہا ہے. نہیں لیکن اس میں وہ مسئلہ ہے نا کہ اگر وہ کیپٹن رہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تے اوپنر ہی آواں گا, میں تے اوپن ہی کرساں. نہیں, یو نیڈ ٹو لرن فرام دا لائکس آف دھونی, یو نیڈ ٹو. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اچھا مطلب یار بعد میں بھی جب کھیلتا رہا ہے بینگ کا کیپٹن بھی, جب وہ نیچے کی پوزیشن میں بھی آ کے جب وہ مارتا تھا جہاں سے وہ اپنی ٹیمز کو بچاتا تھا, کیا بات ہے, اس سے سیکھیں. جس سے یہ بھی اینڈ میں بتا دو کہ یہ سیکنڈ ہائیسٹ سینچری اسکورر ہے T20 میں. فرسٹ جو ہے نا وہ بابا جی گیل, 22 سینچریاں. کیا بات ہے بھائی, وہ دی موسٹ انٹرٹیننگ پلیئر آئی وڈ سے, دی موسٹ انٹرٹیننگ. اچھا یار مجھے یہ بتائیں کہ صبا قمر کو بھی UAE کا جو ہے وہ گولڈن ویزا مل گیا ہے, اور اس کے ساتھ عمران اشرف جو ہیں ان کو بھی مل گیا ہے. یا کوئی اور طریقہ, ایزی طریقہ ہے اس ویزے کو اپلائی کر کے کسی طرح ملنے کا؟ بہت ایزی طریقہ ہے, یہی ہے ایزی. انشاءاللہ میں نے بھی کرنا ہے. پھر وہی بات ہے وہ دے نہ دے, نہیں تم نے خود کرنا ہے. وہ دے نہ دے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اپلائی آپ نے کر دینا ہے, آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, ایک فارم ہے, وہ بالکل سادہ فارم ہے, اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے, آپ نے وہ بھرنی ہے. ساتھ اس میں 2 اٹیچمنٹس ہیں, ایک اپنا CV اور دوسرا اپنا پروفائل. سو CV تو آپ کو آلریڈی بنا ہوگا, پروفائل جو ہے نا آپ کا وہ آپ نے بنانا ہے, اس کو اٹیچ کر دینا ہے, اس کے بعد ان پہ چھوڑ دینا ہے. وہ نہیں میری بات سنیں, پروفائل کس نوعیت کا؟ اس نوعیت کا کہ مطلب آپ نے زندگی میں کیا ایسی چیزیں کی ہیں اور آپ آگے کر رہے ہو کہ آپ ایک ویلیوبل سٹیزن ہو سکتے ہو. میں تو کچھ نہیں کر رہی نا, میں نے آگے سوچا ہوا ہے. او شٹ, یہ بس آپ نے کرنا ہے. تم کیا کر رہے ہو مجھے بعد میں بتانا, میں وہی کاپی پیسٹ کر لوں گی, پھر کرو نہ کرو وہ دیکھی جائے گی, لیکن میں تو کچھ ویلیویبل نہیں کر رہی ہوں. اچھا یار یہ نا میں نے اگر تو ہمارا شو پتا شیریز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچے اگر ٹویٹر وغیرہ پر ہیں تو آپ لوگوں میں یہ بتا دوں کہ وہ ایکس ہو گیا ہوا ہے یار. ایک بندے نے نا, ایک ابا جی نے اپنے بیٹے کو پھنڈوک دیا اس بات پہ. انہوں نے ایکس دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم تو کوئی پورن ویب سائٹ کھول کے بیٹھے ہوئے, اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اتنا مارا پکڑ کے. تو پلیز اگر آپ ایکس دیکھیں نا تو کنفرم کر لیں, کیونکہ ٹویٹر جو ہے وہ ایکس میں چینج ہو گیا ہوا ہے. اٹس ناٹ ایکس ویڈیوز اور ادر ویڈیوز. یہ ویسے نا آپشن ہونی چاہیے موبائل میں بھی, جس طرح لیپ ٹاپ میں آپ اپنے کسی بھی آئیکن کو ری نیم کر سکتے ہو نا. میں ابھی تک, اب ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا, میں کئی دفعہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ ٹویٹر کتنے گیا. میں بھی ویسے کافی کنفیوز رہتی ہوں, حالانکہ میں اتنا زیادہ سوال کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ یا اٹس کائنڈ آف کنفیوزنگ. لیکن پلیز چیک کر لیں مارنے سے پہلے کہ وہ ایکچولی کون سی ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یار یہ وارڈنس ڈیوائسز کی مدد سے جعلی ای چلان کرنے لگے. DIG ٹریفک نے منی بلوٹوتھ پرنٹرز کے استعمال پر پابندی لگا دی. یہ ہم کیوں ہیں ایسے, واپس نہ پھر آ جائیں اسی طرح سے جس طرح چلان ہو رہے ہوتے تھے. یہ ڈیوائسز کا بھی کیا ہے فائدہ اگر آپ نے جعلی کرنے, کیا ہے یار. ابھی میں نے آپ لوگوں کی اس دن اتنی تعریف کی تھی, میں نے اپنی نوکری کی بھی بات کی. نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے روکا ہے اگر کسی چیز پہ تو وہ تو ٹھیک ہی روکا ہوگا. بیسیکلی تو اس نے جو ڈز لگ رہی ہے نا وہ سرکار کو لگ رہی ہے, کیونکہ اگر تو وہ چلان ہی غلط چیز پہ کر رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے بندہ لڑ پڑے گا, وہ تو ویڈیو شیڈیو بنائے گا. چلان ٹھیک چیز پہ ہو رہا ہے, پیسے اس کے ریاست تک نہیں پہنچ رہے, وہ وارڈن لے کے نکل رہا ہے. دیکھیں وہ ضروری ہوتا ہے, دیہڑی
دہاڑیاں تلانیاں نے. اس کے علاوہ بھائی اگر ہمارے بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے افسران کہہ سکتے ہیں نہیں اوہو میں کچھ نہیں کہہ رہی, ٹھہر جا, غلط کریں تھے, اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, ہمارے پرکس نہیں بڑھائیں گے, تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کوئی اور طریقہ اپنائیں کرنے کے لیے, تو پھر باقی سب بھی آبویسلی مجبور ہیں. بالکل ٹھیک. اور مجھے ایک دم سے خبر یاد آ گئی, آپ نے کلیپو کرنا ہے سندھ کے ججز کے لیے. انہوں نے 14 اگست پہ پابندی لگا دی ہے سیل پرچیز پہ. تو یہ ادھر پنجابی ججز کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. آپ بھی کوئی سیل پرچیز پہ اس کی پابندی لگائیں, نہیں لگائیں گے تو رات کو 2:30 بجے آپ کے گھر کے باہر بھی ہوگا, تو جاگنا تو آپ کو پڑے گا. ارے آپ کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹال لگا ہوا ہے, میں نے تو وہاں سے خریدنا ہے. 14 اگست کو ہیپی منڈے, تو پروگرام بھی ہمیں کرنا پڑے گا, تو پھر تو میں لے کے آؤں گی نا, میری تو مجبوری ہے سیلیبریشن کے لیے, کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ لوگوں نے وہ خبر سنی یار, مجھے اس پہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں کو وٹ کیوں چڑھا ہوا ہے کہ رنویر سنگھ از گوئنگ ٹو پلے دا ڈان رول ان دا 3rd سیکوینس فلم, اینڈ آئی تھنک رنویر کی ورسٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. ٹریلر جو اس کا تھوڑا سا چل رہا تھا اس پہ سب لگے تھے کرنج ہے, تو آپ مطلب ہمیش ریشمیا کا میوزک بھی سنتے ہی رہے ہیں, اور بھی بڑا کچھ کرنج آتا رہا ہوا ہے, ڈائلاگس کو اگنور کرے, بٹ آئی تھنک ہی ول ڈو جسٹس ٹو دس رول. اس بندے میں ٹیلنٹ بڑا ہے. میں اصل میں نا بالکل انویسٹڈ نہیں ہوں ڈان سیریز. کیوں؟ فرحان بنا رہا ہے. مجھے تو امیتابھ بچن بھی کو بہت میری کوئی فیوریٹ فلموں میں سے نہیں ہے. چلے جاؤ یہاں سے تمہارے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. خیر لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس مووی. میں نے باقی دونوں بھی دیکھی تھی اور میں اس کے لیے بھی بڑی شدید ایکسائٹیڈ ہوں اس بات پر. اچھا یار یہ ایک خبر آئی ہوئی تھی, انہوں نے یہ نا لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ مجرم کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے تک پھانسی کی سزا ملتوی. ایک تو میں ویسی ڈیتھ پینلٹی کے بہت اگینسٹ ہوں, بیکاز ہمارا جسٹس سسٹم اتنا کو کلیئر کٹ تو ہے نہیں ہے کہ جی آپ کسی اٹھا کے کرتے رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اگلے بندے نے کیا بھی ہوا ہے کہ نہیں, مطلب صحیح ذہنی حالت والا بھی. اور جس بندے کی ذہنی حالت خراب ہے اس کو تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اسٹیبل ہونے میں. اینڈ آئی تھنک پیپل ہو ونس شفٹ ٹو دا پلز اینڈ ڈرگز اینڈ ایوری تھنگ ایلس, وہ تو تاحیات ان کے اندر ٹینڈنسی رہتی ہے اس چیز کی, یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ڈس آرڈر. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا کیوں ضروری ہے کہ ان کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے اگر یہ پروو ہو ہی گیا ہوا ہے کہ جی وہ سین نہیں ہے. مطلب نہیں وہ نہیں ہوگی, وہ تو یہ قانون پاس ہو گیا ہے پاکستان میں کافی عرصے کا کہ اگر مینٹلی اسٹیبل کوئی بندہ نہیں ہے تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہونے تک جو ہے نا ہم ڈیلے رکھیں اور پھر اس کے بعد دینی ہے. نہیں, وہ بیسیکلی یہ کچھ ایسا ہوگا جو کہ ڈیولپ ہوا ہے بعد میں, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کر لیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے, اگر وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو نہیں کریں گے. مطلب یہ تو قانون تو پاس ہو گیا ہوا اس پہ, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اب آگے وہ امپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. خیر اچھا جی, داور بٹ کے نے کیا ہوا تھا کہ ٹیکنگ 4000 اسٹیپس اے ڈے امپرووز یور ہیلتھ. یہ ایک ایوریج انہوں نے نکالی ہے. ہی سیز کہ adults older than 60 saw about a 42% drop in mortality risk when they walked between 6,000 to 10,000 steps per day. ٹھیک ہے, while those younger than 60 saw a roughly 49% reduction when they walked between 7 to 13,000. اگر آپ زندگی بہت زیادہ لمبی نہیں جیتنا چاہتے تو میرے خیال سے آپ بیٹھ جائیں آرام سے, لیکن 4,000 از دی ایوریج جس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یار یہ میں جو دیکھتا ہوں نا, سنتا ہوں, یہ ہیلتھ والے جو یوٹیوب پہ یہ اسٹینفرڈ یہ بیٹھ کے جو کرتے ہیں, تو اس میں تو مطلب انہوں نے تو وہ کافی زیادہ یہ تو اب نا میٹر شیٹر آپ کو لگا کے کافی حد تک پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کس قسم کی ہے اور آپ اور کتنا عرصہ زندہ رہو گے. تو ان کا تو وہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہے 4,000 6,000 10,000 اسٹیپس جو ہیں یہ بیسیکلی وہ ہوگا نا آپ کا مطلب ایک لو کارڈیو ٹائپ ایک چیز کنسیڈر ہوگی, کیونکہ ایزیلی اچیویبل بھی ہے. ہاں, اور لیکن وہ تو ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا کوئی 20-30%. اس کے علاوہ آپ نے مسل بھی بلڈ کرنا ہے, آپ نے وزن چکنا ہے, وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے آپ کی لانجیوٹی میں. پھر آپ کی اسٹریچنگ ہے. اچھا, اور وہ اسٹریچنگ یہ ہے کہ وہ آپ اگر دن کے 1 منٹ بھی کر لیتے ہو تو وہ کافی ہے. اف یو ڈو اٹ 1 منٹ 3 دفعہ دن میں, ٹھیک ہے نا, اٹ از مور دین انف. تو اس طرح کی چیزیں وہ تو کافی تو کہتے ہیں کہ ٹکا کے ایکسرسائز کرو.
بائی دا وے خیر 20 منٹس ہو گئے ہیں لیکن بی ایم آئی جو زیادہ تر میجر کیا جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ یور باڈی اینڈ پھر اس کے مطابق آپ کا کھانا اور جو ورک آؤٹ وغیرہ ہے, بی ایم آئی کو ریسسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت ریسسٹ ایک ہے. ہمیں نہیں پتہ جنریشنل یا جو کہاں سے کون سی جو ہے جنریشن آئی ہے, کون سی باڈی ٹائپ آئی ہے, تو وہ بہت ہی ایک خاص طبقہ تھا جس کی بیس پہ انہوں نے یہ بی ایم آئی بنایا ہوا ہے. سو اٹس ویری ریسسٹ, یو آر ناٹ سپوز ٹو فالو دیٹ. بلومبرگ میں یہ آیا تھا, یو کین ریڈ اپ مور آن دس کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے بہت ریلیجیسلی فالو کیا تھا ٹو کاؤنٹر ون پرابلم, اٹ ورکس بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پیپل. خیر اینی وے, دس از اٹ فار ٹوڈے اینڈ وی ول میٹ یو ٹمورو. اور پیسے بھیجتے رہیں کیونکہ مجھے لگوانا ہے سولر, اور وہ میں اسی پیسے سے لگوا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, بائے بائے.